بہت پسندیدہ کلام چراغ گورڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ ان کا لکھا ہوا میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، محبت سے سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بے اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بے اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان سونا، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ان سے غابہ کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان سے غابہ کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ میشے نصیروں کی نظر پڑے ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے
خدا کا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ محترم عاصم علی جماعتی صاحب ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ملک پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت کے حامل، زینت القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ محترم جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ اپنی محبتوں کا مظاہرہ کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله بہت شکریہ۔ خدا تبارک و تعالی محترم قاری صاحب کے سوز و گداز میں، علم میں اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں ساتھ ساتھ تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا سٹیج کی زینت بننے والے آپ بھی سب مہمان ہیں، آپ بھی سب جو ہیں وہ ہمارے معزز ہیں، بس ذرا جگہ کا فرق ہوتا ہے مگر ساری جگہ معزز ہے۔ آپ نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے، محبتیں بکھیری ہیں۔ خدا تبارک و تعالی آپ کے اس پیار اور محبت کے پھول کو ہمیشہ خوشبو والا اور معطر رکھے۔ میں پھر بار دیگر اب تک آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان ایمان، اب صرف 2 سے 4 منٹ کے لیے ایک چھوٹا بچہ جو کہ تقریباً 2-3 سال سے حضور قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہی رہا،
انہیں چائے بھی بنا کے دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، ان کے جوتے بھی اٹھاتا تھا۔ اور حقیقت بات ہے کہ اس کے تڑپ کا منظر دیدنی تھا جب حضور کا وصال، قبلہ شاہ صاحب کا وصال ہوا۔ وقت تو نہیں ہے مگر اس نے ایک بڑی محبت سے مجھے کہا کہ میں چند الفاظ حضور قبلہ شاہ صاحب کی شان میں کہنا چاہتا ہوں، لہذا بچوں کا دل توڑنا بھی برا لگتا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ دارالعلوم کا طالب علم بھی ہے، سال دوم میں پڑھتا ہے، تشریف لاتے ہیں محمد جواد الحسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمدک یا ذی الجلال والاکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت مسند صدارت، معزز مہمانان ذی احتشام اور معزز سامعین گرامی قدر، آج اس ایوام میں جس عظیم ہستی کے حوالے سے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یقیناً ان کی تعریف کے سامنے میرے الفاظ مفلوج ہیں۔ میری مراد استاذ مکرم پیر و مرشد پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حاضرین محترم، علم و حکمت کا یہ روشن ستارہ 10 اکتوبر 1966 کو طلوع ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم فیصل آباد میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اسی ادارہ دارالعلوم نور رضویہ بغدادی جامع مسجد میں قرآن مجید حفظ کیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کی خوشی میں آپ کے والد گرامی پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عظیم و شان تقریب کا اہتمام کیا اور اس قدر خوشی کا اظہار کیا، فرمایا لوگوں سن لو، آج میرے بیٹے ہدایت رسول کا ولیمہ ہے۔ پھر آپ جامع نظامیہ لاہور تشریف لے گئے، پھر آپ منہاج القرآن لاہور تشریف لے گئے، جہاں سے آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے علمی اور روحانی فیض سے نوازا۔ پھر آپ بہاولپور یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1992 میں آپ دارالعلوم نور رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فیصل آباد میں تشریف لے آئے۔ آپ نے دارالعلوم نور رضویہ کی باغ دوڑ سنبھالی اور چند ہی سالوں میں آپ نے دارالعلوم نور رضویہ کو ایک نمایاں سطح پر لے آئے۔ آپ اور بہت سے طلباء نے آپ سے علم کے ساتھ ساتھ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ آپ اپنے طلباء سے بہت محبت اور شفقت فرماتے، آپ صوفی باصفا تھے اور طلباء کو تصوف کا درس دیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، آپ اپنے طلباء کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے بھی محبت اور شفقت کا پیکر تھے۔ جو شخص آپ کی صحبت میں ایک مرتبہ بیٹھتا وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی تڑپ رکھتا، اور جو ایک مرتبہ آپ سے ملتا وہ کہتا لوگوں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قابل فخر شاگرد تھے۔ آپ تحریک منہاج القرآن کے ایک عظیم کارکن تھے۔ آپ فیصل آباد میں تحریک منہاج القرآن کے صدر کی حیثیت سے نمایاں کام سر انجام دیے۔ آپ نے اہل سنت کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے، چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اذانوں پر پابندی کا مسئلہ ہو، آپ نے ہر میدان میں دین نبوی کے مجاہد کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ نے ختم نبوت پر ایسا کام سر انجام دیا کہ 3-4 گھنٹے کی محفل تو ہر کوئی سجا سکتا ہے، لیکن آپ وہ شخصیت ہیں جو 6 روزہ رد قادیانیت کورس کا انعقاد کرتے اور پاکستان کے نامور مذہبی اسکالر کو مدعو کیا جاتا جو لوگوں کے ایمان کو قادیانیوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھتے۔ حاضرین محترم، کون ہدایت رسول جو ہر لحاظ سے نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں؟ اگر آپ کو بحث متعلم دیکھا جائے تو نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کو بحث
جائے تو نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کو بحث مفکر دیکھا جائے تو نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کو بحث مدبر دیکھا جائے تو نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں، الغرض آپ کو جس حیثیت سے دیکھا جائے نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قابل فخر شاگرد اس شخصیت کے مالک تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ علم و حکمت کا یہ روشن ستارہ 21 دسمبر 2019 بروز ہفتہ بوقت تہجد کو اپنے خالق حقیقی سے جان ملا۔ آپ کے نماز جنازہ پر عشاء کا ہجوم تھا جس نے تاریخ رقم کرتی اور لوگوں کو محدث اعظم کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے لقب جگر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے پڑھائی، اور خصوصی دعا حضور شیخ الاسلام نے فرمائی، اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سب شاگردوں کو اپنے استاد پر فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں میرا استاد ہے، مگر مجھے استاد ہو کر اپنے شاگرد ہدایت رسول پر فخر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے۔ آخر پر اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں کمے نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ آپ کس معبود کا بے حد شکر۔ یہ دوستان محترم محمد جواد اپنی محبت حضور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اب اگلے ثنا خان کو دعوت دینے سے پہلے بہت سارے محققین نے، نامور اسکالرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، وکلاء، سماجی سیاسی شخصیات نے مختلف انداز میں حضور قبلہ شاہ صاحب کے لیے تعریفی کلمات کہے، اپنے تاثرات بھی پیش کیے۔ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک کو باحوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں ایک مضمون کی طرح گھر کر جاتے ہیں۔ میں تہہ دل سے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے قبلہ شاہ صاحب کے لیے اپنے تاثرات چھوڑے، ان کی تعریف میں کلمات کہے۔ بارگاہ محترم ڈاکٹر نعیم انور نعمانی صاحب، آپ نے حضور قبلہ شاہ صاحب کے لیے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں کہ سید ہدایت رسول شاہ ایک فرد ہو کر افراد کا کام کیا کرتے تھے، ایک فرد ہو کر بہت سارے لوگوں کا اجتماعی کام کر جایا کرتے تھے، اور خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ساتھ رہنے والے کام کر کے تھک جاتے تھے، مگر سید ہدایت رسول نہیں تھکا کرتے تھے۔ دن ہے یا رات، اور رات کا وہ پہر ہے کہ جب سب خرامہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب ہر شخص بلکہ پورا عالم میٹھی نیند میں گم ہوتا ہے، تب بھی سید ہدایت رسول دفتر میں بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہوتے تھے۔ عزیزان من، پھر کیوں نہ ان کے لیے لوگ اپنی محبت کا نذرانہ اسی انداز سے پیش کریں۔ ہمارے معزز مہمان آنے والے ہیں محترم ڈاکٹر عبدالقوی صاحب، انہوں نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ سید ہدایت رسول ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اگلے قاری قرآن، بہت میٹھی آواز اور بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت پائی ہے، انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ کو سنا جاتا ہے، نوجوان ہے، منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی لاہور میں ایز اے ٹیچر بھی یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی
की खिदमत में तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी सैयद खालिद हमीद साहब। नारे तकबीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله
محترم جناب سید خالد حمید صاحب تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے رہے تھے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ صرف اپنی محبت سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی تنقید ہے یا کسی کی تنقید ہے، صرف ظاہر یہ کرنا ہے کہ کتنے نامور لوگ ہیں جو شاہ صاحب کی محفل میں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، بہت سارے ایسے احباب ہوں گے آپ میں بھی، سٹیج پر بھی، اور ابھی بہت سی شخصیات آئیں گی کہ جب ہم نے ٹیلی فون رابطے کیے، کیونکہ سلسلہ ایسا تھا کہ دعوت نامہ ہر کسی تک پہنچا تو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کے مصروفیت کے حوالہ سے ایسا کام کہیں نہ کہیں بندہ مس کر جاتا ہے۔ اور جب ٹیلی فون رابطے ہوئے بہت سے دوستوں کے ساتھ کہ آپ کو دعوت نامہ مل گیا، تو انہوں نے بڑی محبت سے مسکرا کے کہا بیٹا ضرورت ہی نہیں تھی، نہ بھی فون کرتے، ہم نے تو آنا ہی آنا تھا، ہم نے تو صرف آنا ہی آنا تھا۔ کیا خدا نے میرے ہدایت رسول کو کمال کردار عطا کر رکھا تھا۔ میں بار دیگر آنے والے تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم جناب پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ جیلانی قادری آستانہ عالیہ جیلانیہ لاڑکانہ سندھ سے تشریف لائے، اور آپ سے عرض کروں کہ آپ کے صاحبزادے یہ پچھلے سال ہی یہاں سے فارغ و تحصیل ہوئے اور مفتی بن کر گئے، اور اپنے علاقے کے اندر بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ خدا تبارک و تعالی شاہ صاحب کے آنے میں بھی اور ان کی آگے نسل کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ علاوہ ازیں ہمارے سٹیج کی زینت بننے والوں میں محترم جناب حاجی منیر احمد نورانی صاحب، محترم جناب پروفیسر سعید احمد صاحب شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی سے آپ تشریف لائے، ہم دل کی عطا گرائیوں سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سید منصور الحق شاہ صاحب، محترم جناب رائے محمود الحسن کھر صاحب اور سید سلطان علی بہادر شاہ صاحب مکوانے سے تشریف لائے، ہم سب کو جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں، 2 سے 3 اشعار پڑھنے کے لیے حضور سید کائنات علیہ السلام میں بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاسم حسان صاحب۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غلام حشر میں، غلام حشر میں، جب سید جب سید الورا کے چلے لیوائے ہم
सर उठा के चले गुलाम हश्र में। ये किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो ये किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो दरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले गुलाम हश्र में। नजर बाल में पाकीज़गी पड़े पर नजर बाल में पाकीज़गी पड़े पर मुसाफिराने लाहद इसलिए नहा के चले गुलाम हश्र में। नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल सा नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल सा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले गुलाम हश्र में। तशरीफ लाते हैं खुतबा इस्तिकबालिया पेश करने के लिए मुहतरम जनाब अल्लामा अजीजुल हसन हसनी साहब, जो कि जिली सदर हैं उलमा मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल फैसलाबाद। और सिर्फ इतना बताता चला जाऊं कि हजरत अल्लामा अजीजुल हसन हसनी साहब पूरी किबला शाह साहब की लाइफ में एक पार्टनर के तौर पर इन्होंने काम किया, शुरू से यहाँ तक कि खुद इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट वायरल कर दी और 30 साल बाद जाके पता चला कि किबला शाह साहब ने ही निकाह भी इनका शाह साहब ने ही पढ़ाया।
اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب علامہ عزیز الحسن حسنی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ سید حمایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید شفاعت رسول شاہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مہمانان گرامی قدر، حضرت علامہ مولانا پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بلندی درجات کے سلسلہ میں چیلم کی اس تقریب میں آپ سب مہمانان گرامی تشریف لائے اور تشریف لا کر حضرت علامہ مولانا پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے خاندان، آپ کے برادران، تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورم کے ورکرز، دارالعلوم نوریہ رضویہ کے اساتذہ اور طلباء اور فاضلین دارالعلوم نوریہ رضویہ کی نمائندہ تنظیم الاخوہ اور تنظیمات اہل سنت فیصل آباد، تمام تنظیمات کی آپ سب لوگوں نے حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ سب لوگوں کی تشریف آوری یقیناً ہم سب کے لیے تسکین کا باعث ہے. علامہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تاریخ کے بہت سارے گوشے منسلک ہیں، لیکن آج خطابات اس معاملے میں مہمانان گرامی نے کرنے ہیں. وہ عظیم ہستی قرآن کی اس آیت کی مصداق تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اب جمع ہے اس عظیم ہستی کی بلندی درجات کی اس تقریب بسلسلہ چہلم ہم سب جمع ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور جس اخلاص کے ساتھ آپ نے دارالعلوم نوریہ رضویہ کو چلایا یا تحریک منہاج القرآن کے ہر پلیٹ فارم پہ آپ نے خدمات سر انجام دی، یقیناً یہ انقلاب کا پودا جو ہے وہ اس کی خوب اخلاص کے ساتھ انہوں نے آبیاری کی. انشاءاللہ یہ پھلے پھولے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. وما علینا الا محترم جناب علامہ عزیز الحسن حسنی صاحب ہدیہ تشکر پیش کر رہے تھے. اب آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے فیصل آباد کی ایک بڑی عظیم آواز محترم جناب محمد رفیق چشتی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تمامی احباب ذوق شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کریں. میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے حاضری پیش کر دوں گا. یک زبان ہو کے سب حضرات درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک نعت کے 2-3 اشعار اور ایک کلام قبلہ آپ کا شاہ صاحب کا لکھا ہوا، یعنی آپ گلرشی والوں کا، تو جو قبلے شاہ صاحب کے ساتھ سواب کے لیے محفل ہے، تو میں آخر میں 2-3 پیش کرتا ہوں اس کو. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا کچھ نہیں ہو، اس کرم کی بدولت بڑا ہو. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاج داروں کے صف میں اس کرم کا مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، وہ بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. شافعِ مدینہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں. ہر ایک کے دل کی آواز ہے کہ سن کون قصہ درد میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشنا جسے آشنا کا پاس تھا، وہ وفا شار چلا گیا. وہی وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر کی
जो चाहे मजार चला गया है कमी तो बस। और शेर आखिरी पेश कर रहा हूं। बहे क्यों नसीब नाश्त रहे क्यों न दिल में मेरे खुदा मुझे बेकरार वो छोड़ कर सरे राहगुजार चला गया है कमी तो बस मेरे पीर की जो चाहे मजार चला गया। मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे। अजीजान मन, आपसे अर्ज करता चला जाऊं कि बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, यकीन जाने कि 30 साल हुजूर किबला की सोहबत में रहकर भी ऐसे ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको हम नहीं जानते। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो शख्सियात निवाज़े जनाजा, खत्म कुल और बाद में तज़ियत के लिए जब तशरीफ लाए तो बाद पता चला कि हुजूर किबला शाह साहब का कहां तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचा हुआ है। और वो शख्सियात कोई दुनियादार नहीं, ऐसी ऐसी शख्सियात के जिनको देखकर दिल तो क्या रूह भी खुश होती थी। औलिया कामिलीन, औसाफ़े होमी हमीदा के पैकर बड़े बड़े मोहसिन यहां तशरीफ लाए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन गुलाम कुतुबुद्दीन साहब वो भी तशरीफ लाए। और हकीकत बात है कि आंखें नम थी, आंखें भरी हुई थी। हमने यहां आकर तज़ियत करते, दरबार पे सलाम करते, जिसको भी देखा यहां तक मुहावरा मशहूर हो गया था, अगर कोई शख्स कभी जिंदगी भर नहीं रोया वो भी शाह साहब की ताज़ियत के लिए आके रोया। उसकी आंखों में भी आंसू आए हैं। बताना सिर्फ इतना है, मोहब्बत करने वालों, या आप जानते हैं या वो पैदा करने वाला जानता है कि मैंने हिदायत रसूल के अंदर वो क्या खसाइस रखे थे, वो क्या आदतें रखी थी, वो क्या किरदार रखा था, जिसकी वजह से पूरी कायनात हिदायत रसूल को याद करके रो रही है। अजीजान मन, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने हुजूर किबला शाह साहब के लिए कसीदे भी पढ़े। और अभी हमारी एक बड़ी मुनव्वर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत तशरीफ लाने वाली है। अक्सर महाफिल में आपने उनको देखा भी है, मुकाबला जात में भी उनको एज ए जज आपने दीदार किया होगा। मोहतरम जनाब प्रोफेसर इफ्जाल अनवर साहब, जो साल हर साल से हुजूर शाह साहब के साथ रहे और जनाजे पर आए तो आम लोगों के साथ मिलकर जब उन्होंने लंगर खाया, मैंने देखा जब उठाया तो आंखों में आंसू आकर कहने लगे, बेटा मैं हिदायत रसूल के इन्हीं टुकड़ों से मैंने इज्जत पाई, मैंने हिदायत रसूल के इन्हीं टुकड़ों से इज्जत पाई है। और मुझे आज यहां बैठकर जमीन पर आम लोगों के साथ बैठकर लंगर खाने में इज्जत महसूस हो रही है। और उन्होंने अपने बहुत से अकवाल के अंदर एक कौल ये भी लिखा था कि सैयद हिदायत रसूल शाह साहब बतौर तालिब इल्म इंतहाई मुहज़्ज़ब, बाकमाल, ज़हीन और बेहद मेहनती थे और बतौर उस्ताद भी बेहद मेहनती और हर दिल अजीज थे। मैं सबके इन मोहब्बत नामों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सामने तशरीफ लाते हैं तिलावत कुरान के लिए। इसी इदारे के साबिक फाजिल भी रहे और यहाँ तक के मुझे अभी बताया कि हुजूर किबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब निकाह हुआ था तो इन्होंने ही निकाह में तिलावत भी की थी।
तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी गुलाम मुस्तफा नईमी साहब तशरीफ लाएं और कलाम इलाही से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, मोहब्बत से जरा नारे तकबीर। मेरी आदत तो नहीं कि मैं लोगों से कहूं कि हाथ उठा के नारे का जवाब दें, मगर सिर्फ आपकी मोहब्बत देखना चाहता हूं, खुदा की कसम मोहब्बत को देखना चाहता हूं। अपने शाह साहब को नजर में रखते हुए आपके दिल के अंदर जो दर्द है वो आपके लहराते हुए हाथों में नजर आ जाए। सिर्फ बता दें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। नाराए तकबीर, जनाब कारी गुलाम मुस्तफा नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي ماشاءاللہ. محترم جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں دارالعلوم نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد کے روح رواں محترم جناب استاذ ذو المکرم جناب قاری محمد صدیق قادری زیدہ مجدہ جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم نوریہ رضویہ کے. بہت سی شخصیات کو پتا ہے اور جو نئے ہیں ان کی خدمت میں عرض اتنا کروں کہ دوستان محترم حضور قبلہ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی بالکل جوانی کی عمر میں رحلت فرما گئے، وصال ہو گیا. زیادہ سے زیادہ 46 یا 50 کے درمیان کی عمر ہوگی. عزیزان من، ابھی تو دارالعلوم ایک گلستان کی بنیاد رکھی تھی. نوریہ رضویہ کا حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. ابھی تو اس کی آبیاری کرنا تھی، ابھی تو اس کے پھولوں سے خوشبو کو سے جہان کو معطر کرنا تھا. ابھی تو اس کے صرف پھل لگائے تھے، پھل نے ابھی پکنا تھا، مگر وقت پورا ہو گیا. بہت بڑا صدمہ ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا، مگر ہم سلام پیش کرتے ہیں اس عظیم مجاہد کا جس کا نام قاری محمد صدیق قادری ہے. ٹھیک ہے. عزیزان من، جب حضور کی قبلہ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو حضور قبلہ قاری محمد صدیق قادری صاحب نے اس ادارے کی باغڈور کو سنبھالا اور ایسے ناظم مکمل اختیارات آپ کے پاس تھے اور دن رات خدمت کرتے رہے. اور یقین جانیے آج 80 سال سے اوپر آپ کی عمر ہو گئی ہے، تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، چلنا بھی دشوار ہے، مگر خدا کی قسم اس ادارے سے اتنا پیار ہے کہ رات کا آخری پہر تک بھی اگر کام میں مصروف ہیں تو کام کر کے جو ہے وہ واپس جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے صاحبزادے محترم جناب پروفیسر
محمد عثمان صدیقی صاحب جو کہ جی سی یونیورسٹی کے اندر لیکچرار بھی ہیں، میں دعوت دیتا ہوں آپ بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں ہدیہ عقیدت پیش کریں، اور ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر تشریف لائے محترم شاہ صاحب کے بڑے منظور نظر حاجی بشیر قادری صاحب تشریف فرمائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور محترم جناب پیر محمد افضل قادری صاحب آپ تشریف لائے، علاوہ ازیں محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اعظمی صاحب اپنا منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی لاہور سے تشریف لائے، محترم جناب علامہ نور الزمان نوری صاحب تشریف لائے، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ حضور سیدی کے کلاس فیلوز ہیں، اور حضرت علامہ الیاس اعظمی صاحب نے یہاں رد قادیانیت کورس ہوا تو یہ حضور قبلہ شاہ صاحب کا اور ان کی آپس کی مشاورت تھی، اور 6 دن رد قادیانیت کورس ہوا کرتا تھا، لوگوں کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا، یقین جانے کہ 6 دن 1 سے 2 گھنٹے باقاعدہ املا کے طور پر نوٹس تیار کروایا کرتے تھے طلباء کو، اور اس کا کریڈٹ حضرت علامہ الیاس اعظمی صاحب کو جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ فتنہ قادیانیت کیا ہے، اور جب ان سالوں میں یہ کورس منعقد ہوا کرتا تھا تو بعد میں ہم آخری دنوں میں تاثرات لیا کرتے تھے، یا بعد فیس ٹو فیس لوگوں سے ملاقات ہوا کرتی تھی، یقین جانے میرے کان گواہ ہیں، میں برملا یہاں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم بہت سارے ایسے لوگوں نے برملا کہا کہ قربان سید ہدایت رسول کی اس محبت اور دین کی خدمت پر اگر ہدایت رسول رد قادیانیت کورس نہ کرتا، نہ جانے ہماری کتنی نسلیں قادیانی ہو چکی ہوئی ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قادیانیت کیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ الیاس اعظمی صاحب کا اور علامہ نور الزمان نوری صاحب کا، اور میں ابھی چند لمحے بعد بتاؤں گا اور آپ کا اظہار خیال بھی ہوگا۔ حضور قبلہ شاہ صاحب کی محبت میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ان میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ وصال کے بعد ارادہ بنا تھا کہ قبلہ شاہ صاحب کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی جائے، اور اس کا صحرا بھی علامہ نور الزمان نوری دارالعلوم نوریہ رضویہ کے فاضلین کی نمائندہ تنظیم الاخوہ اور ان کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائی گئی، اور انہوں نے بہت سارا علامہ نور الزمان نوری صاحب کے ساتھ معاونت کر کے ایک مواد تیار کیا اور اس کو کتابی شکل میں ترتیب دیا، اور آج وہ بک سٹال کے اوپر موجود ہے جس کا نام ہے مرد خلیق۔ مرد خلیق ضرور خریدیے گا اور پڑھیے گا۔ میں سب مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نامور نعت خان محترم جناب محمد یاسین اجمل صاحب آپ بھی تشریف لائے، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ مرد خلیق صاحبزادہ محمد عثمان صدیقی صاحب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو ویسے جو حکم دیا گیا ہے وہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول کے چند اشعار پیش کرنے کا کہا گیا ہے، مگر محترم مولانا عتیق سعید صاحب نے جو میرا تعارف کروایا ہے یہ بڑا مختصر ہے۔ میں لیکچرر جی سی یونیورسٹی شعبہ علوم اسلامیہ و عربی بعد میں ہوں، پہلے میں فاضل منہاج القرآن یونیورسٹی ہوں، اور حضور سیدی پیر سید ہدایت رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہی مجھے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں داخل کروایا، مجھے کوچ پر لے کر گئے، وہاں پر سارے معاملہ طے کیے،
الحمدللہ تعالی پھر قبلہ قائد محترم نے مجھے بغداد شریف پڑھنے کے لیے بھیجا اور حضور سیدی نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر بڑی دعاؤں کے ساتھ بغداد شریف کے لیے روانہ کیا. یہ حقیقی جو میرا تعارف ہے وہ یہ بنتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں قبلہ والد گرامی قدر حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق قادری ان کے قدم پر چلتے ہوئے صاحبزادگان کے جوتے سیدھے کر رہا ہے. تو آپ تمام احباب نے میرے حوالے سے ثابت قدمی کے لیے دعا فرمانی ہے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اسے جان میں سمولے دل کھول کے پورنم یہاں شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو. شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو. ذرا دیر کو سولے اے دیدار بیدار. قبلہ استاد محترم پروفیسر حسن زیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ عشق ندامت بھی بڑی چیز ہے حاصل. یہ عشق ندامت بھی بڑی چیز ہے حاصل کہ دربار رسالت میں زبان بولے نہ بولے کہ دربار رسالت میں زبان بولے نہ بولے. یہ گنبد خضرا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، محترم جناب قاری امان اللہ نعیمی صاحب آف بوانا، حضور قبلہ شاہ صاحب سے بڑا پیار تھا، محبت تھی، اور اکثر قبلہ شاہ صاحب بھی ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ بھی تشریف لائے. اور بتی چک سے محترم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت سید معصوم علی شاہ صاحب، آپ بھی تشریف لائے، اپنی محبتوں سے نوازا. ہم تہہ دل سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ ایک کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کی شان میں 3 کتابیں جو ہیں اس دفعہ تحریر کی گئی. تفصیلی گفتگو اس پر نہیں ہو سکتی، وقت کا تقاضا نہیں ہے. اور جیسے ابھی کتاب آپ کے سامنے روشناس کروائی، مرد خلیق، مرد خلیق، یہ سب اور حضور قبلہ شاہ صاحب کے اوصاف حمیدہ با کمال کردار پر روشنی ڈالی گئی. آپ کی اس کو تاریخ کو یہاں پر مرتب کیا گیا. دارالعلوم نوریہ رضویہ کے فاضلین نے علامہ نور الزمان نوری صاحب کے ساتھ بڑی معاونت فرمائی، اور علامہ صاحب نے جس انداز سے اس کو ترتیب دیا ہے، مرتب کیا ہے، وہ بھی خراج تحسین کے لائق ہے. ہم ان کی محبت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے دارالعلوم کے فاضل جن پر حضور قبلہ شاہ صاحب کو ان کی زمانہ طالب علمی میں انداز تعلم، ان کے جو انداز تعلم تھا اس پر بڑا فخر تھا. محترم جناب ڈاکٹر محمد ذوالفقار نقشبندی صاحب، جو کہ ہمارے دارالعلوم نوریہ رضویہ کے پہلے فاضل ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. اور یہ ہمارے بزم ہدایت تنظیم الاخوہ کی جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنی ہے، اس کے بزم ہدایت کے انچارج بھی ہیں. انہوں نے بھی اپنی طرف سے یہ تربیتی محاضرہ یعنی انمول نصیحتیں حضور قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے نام سے موسوم کرتے ہوئے یہ ایک رسالہ جو ہے وہ انہوں نے ترتیب دیا ہے. اور جب نام انمول نصیحتیں ہیں تو صاحب کتاب خود اشارہ کیا کرتا ہے کہ میں نے اس میں کیا رکھا ہے. تو ساتھ لکھا ہے کہ علماء اور طلباء مدارس کے لیے یہ پڑھنے کے لائق ہے اور ایک نسخہ کیمیا ہے. باہر کہ اللہ پاک ان کی محبت کو سلامت رکھے. علاوہ ازیں ڈاکٹر ہمایوں شمس جو کہ جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، آپ نے بھی حضور قبلہ شاہ صاحب کی شان میں ایک کتابچہ جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے. خوشبوئے زہد کے نام سے، خوشبوئے زہد کے نام سے. میں دعوت نامہ جب دینے گیا، عثمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے. حقیقت بات ہے پروفیسر سعید صاحب بھی ملاقات ہوئی، تشریف فرما ہے. باقی جتنے بھی پروفیسر ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور بڑی میٹھی گفتگو. اور جب میں نے اظہار کیا کہ آپ نے 2-4 منٹ کے لیے اظہار خیال کرنا ہے، تو آپ کا بڑا اخلاق بڑا جملہ تھا کہ جس مجلس میں جانا ہے وہاں مناسب نہیں. اور یہ کتاب پڑھیں گے آپ تو آپ کو ایک تاریخ یاد آئے گی کہ آپ نے ایسی یادداشتیں اس کے اندر جو ہے وہ رقم کر دی ہیں کہ شاید قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ رہنے والے بھی ان یادداشتوں سے آگاہ نہیں تھے. اور یہ سب عثمان صدیقی صاحب اور ہمارے استاد مولانا قاری محمد صدیق قادری صاحب کے پاس تھیں. اور خوشبوئے زہر کے نام سے ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب نے یہ کتابچہ تحریر کیا ہے. اور یہ سب خواتین کے پنڈال کے اندر بھی یہ کتابیں موجود ہیں اور یہاں باہر پر بھی اسٹال پر یہ کتابیں موجود ہیں. ضرور خریدیے گا. کوئی اس کی کوئی زیادہ بڑی قیمت نہیں ہے. قیمت محبتوں کی نہیں ہوتی، قیمتیں جو ہیں وہ چیزوں کی ہوتی ہیں، محبتوں کے سودے نہیں ہوا کرتے. بہرکیف ہم
अपने इस लिमिटेड प्रोग्राम को उसी तरह रवा दवा रखे हुए हैं जिस तरह प्रोग्राम तय पाया था। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अब आपकी खिदमत में अजीम नात गो शायर मोहतरम जनाब मोहम्मद यासीन अजमल साहब तशरीफ लाते हैं और हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत के साथ साथ खुसूसी तौर पर आपने हुजूर किबला सैयद हिदायत रसूल शाह साहब की शान में कसीदा लिखा है, वो आपके गोश गुजार करते हैं। आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ, मगर आपकी मोहब्बत भी नजर आनी चाहिए। हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रूहुल कौनैन, सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दुल हसन वल हुसैन। अहबाब जी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहजी किबला के विसाल के बाद चंद अशार मैंने उनके लिए कहे हैं, वो भी पेश करता हूँ। जैसे अलामा साहब ने अनाउंस किया, पहले सरकार इस्लाम की नात के चंद अशार पढ़ूंगा, इसके साथ ही शाह साहब की मनकबत जिक्र अहले बैत करते हुए खानदाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे फूल की मनकबत के अशार पेश कर दूंगा। अनवार की बातें होती हैं, गुफ्तार की बातें होती हैं, अनवार की बातें होती हैं, गुफ्तार की बातें होती हैं, जब नौकर मिलकर बैठते हैं सरकार की बातें होती हैं। जब नौकर मिलकर सैयदी, जब नौकर मिलकर बैठते हैं सरकार की बातें होती हैं। सूरज की किरणें मांद पड़े, मुंह चांद छुपा ले बादल में, जिस वक्त हमारे आका के रुखसार की बातें होती हैं। जिस वक्त हमारे आका के रुखसार की बातें होती हैं। और जब जिक्र किया दो प्यारों का, खालिक ने उन्हें फिल गार कहा, जिस गार में वो दो यकजा थे उस गार की बातें होती हैं। जिस गार में वो दो यकजा थे उस गार की बातें होती हैं। जब नौकर मिलकर बैठते हैं सरकार की बातें होती हैं। और रूहों को तहारत मिलती है, सोचों का वजू हो जाता है, जिस वक्त खातूने जन्नत के इशार की बातें होती हैं। रूहों को तहारत मिलती है, सोचों का वजू हो जाता है, जिस वक्त खातूने जन्नत के इशार की बातें होती हैं। जब नौकर मिलकर बैठते हैं सरकार की बातें होती हैं। और असहाबे नबी के हल्का में जब जिक्र शुजात चलता है, फिर मौला अली की जुर्रत और तलवार की बातें होती हैं। फिर मौला अली की जुर्रत और तलवार की बातें होती हैं। जब नौकर मिलकर बैठते हैं सरकार की बातें होती हैं। और जन्नत का तस्वुर ज़हनों में कुछ और निखरने लगता है, जब सैयद आलम के अजमल दरबार की बातें होती हैं। वो लोग हमने एक ही शोखी में खो दिए, वो लोग हमने एक ही शोखी में खो दिए, ढूंढा था आसमान जिन्हें खाक छान कर। और कभी जो तूने हमें मुस्कुरा के देखा था, कभी जो तूने हमें मुस्कुरा के देखा था, तेरी नजर का वो कर्ज आज तक अदा न हुआ। अल्लाह ताला शाह जी के दर्जात बुलंद फरमाए। चंद अशार मैंने उनकी मोहब्बत में कहे पेश करने की सादत हासिल करता हूं। इरफानो आ गई का
हवाला चला गया, इरफान आगही का हवाला चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया, इरफान आगही का हवाला चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया। ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया, हासिल जिसे हुई थी हिदायत रसूल की, हासिल जिसे हुई थी हिदायत रसूल की, यकदा चला गया चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया, इरफान आगही का हवाला चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया। कितने दिलों की हो गई वीरान बस्तियां, कितने दिलों की हो गई वीरान बस्तियां, कितने दिलों का नूर उजाला चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया, इरफान आगही का हवाला चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया। देखे जहान भर को पैगाम करबला, देकर जहान भर को पैगाम करबला, मौला हुसैन का वो जियाला चला गया, मौला हुसैन का वो जियाला चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया, ताहिर का फैज बांटने वाला चला गया। अश्कों की जो बनाई थी इश्क़े रसूल में, अश्कों की जो बनाई थी इश्क़े रसूल में, गुरबत में साथ लेके वो माला चला गया, इरफान आगही का हवाला चला गया। नामों से मुस्तफा पे जो अजमल निसार था, नामों से मुस्तफा पे जो अजमल निसार था, दीने नबी को दे संभाला चला गया, दुनिया को फैज बांटने वाला चला गया, इरफान आगही का हवाला चला गया, दुनिया को फैज बांटने
सैयदी के दर्जात बुलंद फरमाए। हेलो टेस्टिंग। हेलो टेस्टिंग। मोहतरम जनाब मोहम्मद यासीन अजमल साहिब हुजूर सैयद कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के बाद हुजूर किबला शाह साहब के लिए उन्होंने मनकबत पढ़ी। आपकी मोहब्बत में लिखा हुआ कलाम अल्लाह कबूल फरमाए। और जैसे आपने कहा, खुदा तबारक व तआला मेरे हुजूर सैयदी का सदका, वो फैज, वो किरदार हम सबको नसीब फरमाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में मोहतरम जनाब खालिद कमर साहिब जंग से तशरीफ लाए, मोहतरम जनाब अब्दुल्ला जुल्फी साहब तशरीफ लाए, मोहतरम जनाब सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब, मुल्क पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल सतह पर गुलहाए अकीदत में एक नाम है। चूंकि उनका जिक्र आ गया है तो शायद मैं दावत देते हुए ये बात कहता, मगर ये जुमला अभी मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि जिनका कलाम आपने सुनना है, जिनका नाम सैयद ज़बीर मसूद शाह है, इनके बारे में हुजूर किबला सैयद हिदायत रसूल शाह साहब ने एक महफिल में इन्हीं के पास बैठकर एक जुमला कहा था। आपने फरमाया, जब ज़बीर मसूद कलाम पढ़ता है तो असलाफ की याद ताजा हो जाती है। और मैं ज़बीर मसूद शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, खिराज तहसीन देता हूँ, करता हूँ कि शाह साहब आपने रिवायती नात खानों को तोड़कर अपने असलाफ की सुन्नत को जारी रखा। और दिल करता है कि शाह साहब पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, मगर दुनिया के तकाजों के मुताबिक वक्त का भी लिहाज होता है। मैं तहे दिल से हजरत किबला शाह साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपनी मोहब्बत का मुजाहरा फरमाया है। इसके साथ ही हुजूर किबला शाह साहब के बड़े मंजूर नजर, बल्कि यूं कहूंगा कि आपके महबूब दोस्तों में से थे, दोस्तों में से मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल कादर चिश्ती साहब, आप भी तशरीफ लाए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहतरम जनाब प्रोफेसर आबद याकूब खलीकी साहब तशरीफ लाए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी चंद लम्हे पहले जिनका एक कौल सुनाकर एक थोड़ी सी हिस्ट्री, वो लंगर खाने वाली जो अभी मैंने बयान की थी, जिनका नाम मोहतरम इज्जत माफ प्रोफेसर मोहम्मद इफजाल अनवर साहब हैं, वो भी स्टेज की जीनत बने हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, बल्कि ये शख्सी प्यार है जो मुझे बार बार स्टेज पर कहना पड़ता है, मगर आप सब जो बैठे हैं वो हुजूर की इस मोहब्बत में, शाह साहब की मोहब्बत में बैठे। और उसके साथ हुजूर की पीर गुलाम मुस्तफा मुजद्दिदी साहब तशरीफ लाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इलावा अजीम हुजूर की पीर सैयद गुलाम साबर शाह साहब जड़ावाला से तशरीफ लाए, हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी नजर इजहार ख्याल के लिए और अपनी इस किताब की रूनमाई के लिए उस महदूद मुद्दत में, महदूद लिमिट जो हमारा एक तयशुदा प्रोग्राम है, चंद लम्हात के लिए आप तशरीफ लाते हैं। हुजूर किबला पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब के क्लास फेलो
علامہ نور الزمان نوری صاحب اظہار خیال فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، محبت سے ذرا نعرہ تکبیر۔ میں نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ دوستو یہ پیار والوں کی محفل ہے، یہ پیار والوں کی محفل ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، عقل والا ہار جاتا ہے، پیار والا کبھی ہارتا نہیں۔ عقل والا ہار جاتا ہے مگر پیار والا کبھی ہارتا نہیں۔ اس لیے آپ تو سب پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، لہذا صوفی کی محفل میں بیٹھ کے سننا یہ بھی ادب ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ جو اطراف میں دوست کھڑے ہیں، دیکھیں یہ ساتھ ہی پنڈال لگا ہے، وہاں پر بھی جگہ ہے، وہاں بھی سکرین لگی ہوئی ہے، اور اگر یہاں جگہ ہے تو آپ ضرور بیٹھیں گا۔ ایک تو نظم و نثر کے ذرا خلاف ہو جاتا ہے، ادب کا تقاضا بھی نہیں رہتا۔ میں ادب سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کوئی میرا دوست شوق سے کھڑا ہے تو وہاں بیٹھ کر اگر سن لیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت علامہ نور الزمان نوری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت مآب صاحبزادہ والا شان سید محمد شفاعت رسول شاہ صاحب، اس سٹیج پر موجود معزز علماء، مشائخ، شعراء اور اس پنڈال میں موجود محبان حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب جس جلیل القدر، عالم نبیل اور مرد خلیق کہ ختم چہلم، ایصال ثواب اور خراج تحسین کے لیے انعقاد پذیر ہے، اس کی 55 سالہ متاع زیست کا ایک ایک لمحہ فروغ دین خدمت دین متین اور اشاعت و ترویج علم میں گزرا۔ یہ صاحب اوصاف کثیرہ شخصیت حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، اگرچہ اس شعر کا اطلاق مختلف شخصیات پہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر پر پورے اترنے والے ہمارے ممدوح حضرت صاحبزادہ پیر سید ہدایت رسول ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش صدیوں، وقت کرتا ہے پرورش صدیوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ استاذ العلماء، امیر العلماء، پیکر خلق و وفا،
حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں دو چیزیں بیان کروں گا۔ ایک چیز دھوبی گھاٹ کے گراؤنڈ میں تاریخ ساز جنازہ کے موقع پر میرے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کی میں اپنے انداز میں تشریح کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنے اس کلام کے بعد رات کو حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری کی نور نظر لخت جگر ڈاکٹر صاحبزادی سیدہ قرۃ العین فاطمہ، ان کا کلام رات مجھے پہنچا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ اس پنڈال میں وہ کلام سنایا جائے۔ سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام کا وہ جملہ کہ خدا گواہ ہے پوری دنیا میں میرے تلامذہ میں سے سید ہدایت رسول کو اللہ نے انوکھا اور نرالا بنایا تھا۔ حضرت سیدی ہدایت رسول کا یہ انوکھا پن اور نرالا پن کیا ہے، اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں گا۔ دوستان مکرم، حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری بیعت وقت وہ دو بڑے بڑے مجددین سے نسبت رکھتے تھے۔ ایک مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے آپ کی نسبت تھی۔ وہ کیسے؟ آپ کے والد گرامی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید زاہد علی شاہ قادری ایک طرف محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری کے شاگرد رشید تھے، دوسری طرف شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دست گرفتہ تھے، اور پھر آپ خود بھی بچپن میں مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان کے دست حق پرستر بیعت ہو چکے تھے۔ ایک طرف یہ نسبت ہے جو آپ کے والد گرامی کی وساطت سے، محدث اعظم کی وساطت سے اور مفتی اعظم ہند کی وساطت سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھی، اور دوسری نسبت وقت کے مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے، کہ آپ نہ صرف جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے اولین فاضلین میں سے گولڈ میڈلسٹ تھے، بلکہ شیخ الاسلام کے ایسے شاگرد تھے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے اساتذہ پہ فخر کرتے ہیں، میں استاد ہو کے سید ہدایت رسول پہ فخر کرتا ہوں، یہ میرا قابل فخر شاگرد ہے۔ حضور سیدی ہدایت رسول کا امتیاز دیکھیے، نرالا پن دیکھیے کہ آپ نے زندگی بھر ان دونوں نسبتوں سے وفا کی اور کمال درجے کی وفا کی۔ 1992 میں آپ فارغ ہو کر یہاں پہ فیصل آباد میں آئے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نسبت کی وفا کا انداز دیکھیے کہ دارالعلوم نوریہ رضویہ میں 25 صفر کو یوم رضا دارالعلوم نوریہ رضویہ کی تقریبات کی ایک مستقل تقریب ہوتی تھی۔ آپ کے والد گرامی کا عرس ہوتا، ساتھ یوم رضا بھی ہوتا۔ آپ نے اپنے والد گرامی کے دوستوں کے ساتھ، یہ ابھی جو بزرگ آئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد صدیق قادری، وفا کا انداز دیکھیے۔ حضرت صاحبزادہ سید زاہد علی شاہ قادری کے وصال کے بعد انہوں نے انتظام و انصرام سنبھالا۔ آپ 1992 میں آ گئے اور اس وقت تک حضرت مولانا قاری محمد صدیق قادری صاحب جس سیٹ پر پہلے تھے 1992 سے، اس سیٹ پہ اب بھی براجمان ہیں۔ آپ نے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے ساتھ محبت اور عقیدت نبھائی، حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نسبت نبھاتے ہوئے
جامعہ ذریعہ فیصل آباد کا فیصل آڈیٹوریم جانتا ہے، یہ فیصل آباد کی دھرتی کا سپوت حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری، وہ یہاں کا وہ فرزند ارجمند ہے کہ اس سال حضرت محدث اعظم کے تمام شاگردوں کو جو باقاعدہ حیات تھے ممکنہ حد تک سب کو فیصل آڈیٹوریم کی ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا۔ یہ امتیاز نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسری طرف حضور شیخ الاسلام سے محبت اور نسبت کو اس طرح نبھایا کہ آپ جب فاضل ہو کر یہاں تشریف لائے، جامعہ نوریہ رضویہ منہاج القرآن کا بھی مرکز، آپ منہاج القرآن علماء کونسل کے امیر، اور اس دارالعلوم جامعہ نوریہ رضویہ میں منہاج القرآن کے بڑے بڑے فنکشنز ہوتے تھے۔ اپنے شیخ الاسلام کے ساتھ نسبت کو اس طرح نبھایا کہ تا دم وصال آپ تحریک منہاج القرآن کے صدر تھے۔ آپ کوئی دھرنا ہو یا لاہور کے اندر منہاج القرآن کا کنونشن ہو، حضور صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری ہر جگہ ہراول دستے کے طور پہ نظر آتے تھے۔ یہ آپ کا پہلا امتیاز ہے۔ اور دوسرا امتیاز انوکھا پن، نرالا پن حضور صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری کا۔ آپ بظاہر ایک دینی ادارے کے محتمم تھے، ناظم تھے، لیکن دینی ادارے کے محتمم ہونے کے باوجود سارا سال دارالعلوم کے اندر ایسے علمی، ادبی، تقریری، تحریری، سپورٹس کے تقریبات ہوتی تھی کہ مختلف یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے آنے والے اسٹوڈنٹس جہاں آ کر دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ 1995-96 سے لے کر اس سال تک، آپ کے سال وصال تک، میں اکتوبر میں آیا، آپ کے دفتر میں ایک کارڈ پڑا ہوا تھا، ابھی میں دکھا رہا تھا اپنے دفتر میں، عشرہ تقریبات کے حوالے سے اس میں 72 شخصیات کو دعوت دی گئی تھی۔ اور پھر بین الکلیاتی تقریبات کئی دفعہ ایسا ہوتا، 5-6 گھنٹے لگاتار تقاریب جاری رہتی۔ یہ کما امتیاز ہے حضور صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری۔ میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے لاہور میں بھی کوئی دارالعلوم دکھائی نہیں دیتا فیصل آباد کی سرزمین پر، اور میں دعوے سے کہتا ہوں پورے ملک میں کراچی سے لے کر پشاور تک جس طرح کی تقریبات دارالعلوم نوریہ رضویہ میں ہوتی تھی پورے ملک میں مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ امتیاز ہے حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری کا۔ اور میں نے اپنے تاثرات میں لکھا ہے کئی شخصیات میں کہ ہر مسلک میں دھڑے بندی ہوتی ہے، ہر جماعت میں دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، لیکن صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ قادری وہ جلیل القدر شخصیت ہیں، ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے۔ فیصل آباد کی تنظیمات اہل سنت نے متفقہ طور پر حضور سیدی ہدایت رسول کو اپنا کنوینر بنا لیا تھا۔ اور جس کتاب کا ذکر کر رہے تھے، میرے پاس دنیا بھر سے تاثرات آ رہے تھے، علماء کے، دانشوروں کے، مشائخ کے، شعراء کے۔ میں نے کہا تو کمپوزر کے پاس ایک نام لکھ کر بھجوا دیا ہوا تھا کہ وفا شعار چلا گیا، لیکن جب پوری دنیا سے میرے پاس تاثرات آئے، میں نے دیکھا کہ حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب کی شخصیت کے جس وصف کا سب سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ ہر شخصیت نے ذکر کیا ہے، وہ آپ کا خلق ہے، آپ کی ملنساری ہے، آپ کی مسکراہٹیں ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی جود و سخا ہے، اور آپ کی ملنساری ہے۔ تو میں نے اپنی کتاب کا نام یہ سمجھتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ ایمان کے اعتبار سے ترمذی کی معروف حدیث کہ تم میں کامل شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بلندر ہو، وہ ایمان کے اعتبار سے بلندر ہے۔ پھر میں نے کشف المحجوب کو دیکھا، تیسرا باب اثبات التصوف، حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين